السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک دلکش ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے پریم ریت۔ ناول کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ قد آدم کھڑکی کے پاس کھڑی باہر سو کی طرح پھیلے اندھیرے کو کھوج رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اندھیرا اس کے اندر سے نکل کر چار سو پھیل گیا ہو۔ اس نے کھڑکی کے شیشے پر اپنے گال ٹکا دیے۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ شانزیں سو چکی تھی لیکن وہ اس سے جگا گئی۔ اس کی بیٹی جو اس کی زندگی کو اس موڑ پر لے آئی ہے اب سو چکی تھی اور وہ خود اب جاگ رہی ہے۔ وہ جو بین الاقوامی شہرت کے حامل ایک کامیاب اداکارہ تھی اب صرف ایک عورت بنی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے شیشے کے پار بہت کچھ تلاش کرتے اسے اب احمد یاد آ رہا تھا۔ کیا وہ بھی احمد سے محبت کرتی تھی؟ اسے یاد کرنے سے بھی کوئی یادداشت نہ ملی جس میں وہ سجی بنی رنگین تتلی کے مانند اس کے گرد رقصاں ہوئی ہو۔ اسے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ اسے احمد ہی کیوں یاد آ رہا ہے؟ اسے اس کی محبت اب کیوں یاد آ رہی ہے؟ وہ جا چکا تھا اور اس نے خود ہی اسے جانے دیا تھا۔ پھر کچھ لوگوں کو تاعمر یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ وہ کس خزانے کے مالک ہیں، بن گئے ہیں اور بنے رہنے والے ہیں۔ محبت کے خزانے جس کی چاکری کرنی پڑتی ہے نہ تشویش، یہ انہی کا تو ہے اور وہ خود اس خزانے کی حقیقت سے انجان اسے وقت کے ہاتھوں کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں اور پھر بھی انجان بنے پھرتے ہیں۔ بدقسمت لوگ۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور وہ اس سے شادی کر چکی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ محبت کا سوال لے کر اس کے پاس آیا تھا، اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ کیا آپ میرے ساتھ ایک کپ چائے پئیں گی؟ وہ بڑا مؤدب بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سوری میں، وہ بمشکل مسکرا کر کہنے لگی۔ وہ پروڈکشن ہاؤس کسی کام سے آئی تھی۔ 10-15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگا تھا اسے اور وہ اس کی کار کے پاس کھڑا تھا۔ پلیز انکار مت کیجیے گا۔ مجھے انکار کرنا ہی ہے کیونکہ میں بہت جلدی میں ہوں۔ میں نے پورے 2 سال اس ایک کپ چائے کا انتظار کیا ہے۔ 2 سال وہ حیران ہوئی۔ میرا یقین کریں، میں یقین کرتی ہوں لیکن میں صرف 10 منٹ لگیں گے یا 15، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی سڑک کے کنارے پر کافی شاپ ہے۔ میرے پاس بمشکل 5 منٹ ہیں۔ چائے یا کافی آنے کے بعد کے صرف 5 منٹ پلیز۔ اس نے گھڑی دیکھی پھر اس سے دیکھا۔ چلیں میں اپنی کار میں آپ کو فالو کرتی ہوں۔ میرے پاس موٹر سائیکل ہے۔ کیا ہم واک کر کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس وقت۔ دیکھیے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ فٹ پاتھ پر درختوں کے سائے کتنے بھلے لگ رہے ہیں۔ واک کرنا تو ایک خواب جیسا ہوگا۔ وہ مسکرا اٹھی اور آگے چلنے لگی۔ چائے آ گئی اور اس نے جلدی سے سپ لیا۔ میرے 5 منٹ شروع ہوتے ہیں۔ کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ آپ بات ہی کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ بات جس کے لیے میں نے اتنا انتظار کیا ہے۔ وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ مطلب تھا تم بولتے رہو۔ میں آپ سے سوال کروں یا جواب لوں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اظہار کروں یا اپنا حال دل بیان کروں؟ اس کے چہرے پر ناگواری نظر آنے لگی۔ ظاہر ہے اس نے بہت بار ایسے ڈرامے دیکھے سنے تھے۔ احمد اس پر نظر پڑتے ہی جان گیا کہ وہ بمشکل ہی اب یہاں ٹک کر بیٹھی رہے گی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھ لیا جیسے ننھا سا بچہ سہم گیا ہو۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ ننھا بچہ رو دینے کو ہوا۔ نہیں، اس نے ایسے کہا جیسے ٹافی نہیں ملے گی، باہر جا کر کھیلو۔ اس نے آرام سے چائے کی ایک آخری چسکی لی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سوال بدل دیا۔ میں جا رہی ہوں۔ چائے کے لیے شکریہ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 2 قدم آگے ہو چکی مہذیب نے یکدم رک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی شکل سی ہو گئی۔ اچھا، اس نے طنز کے سبھی رنگ گھول کر محلول اس کی طرف اچھالا۔ آپ میری سچائی کو آزما سکتی ہیں؟ اس کا رنگ فاقہ ہو گیا۔ اس بار مہذیب نے اچھا کہنا بھی گوارا نہیں کیا اور تیزی سے آگے چلنے لگی۔ ایک بار میری پوری بات تو سن لیں۔ وہ اس کے پیچھے آیا اور بہت تیزی سے کہا، تمہاری بات بھی سن لی ہے اور تمہارے 5 منٹ بھی ہو چکے ہیں، اب جاؤ۔ وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی۔ وہ ایسے اس کے پیچھے لپکا جیسے سامنے ہی 2 قدم دور ملک الموت اس کی روح نکالے لیے جا رہا ہو۔ وہ اپنی جان بچانے کو اس کے پیچھے لپکا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں۔ لمبے درختوں کے سائے سے ڈھکے فٹ پاتھ پر وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کی شکل بنائے تیز تیز قدم اٹھاتی رہی۔ وہ خوبصورت تھی، ملک کی مشہور اداکارہ تھی۔ ہزاروں بار اسے کہا جاتا تھا کہ میں آپ کا بڑا فین ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔
شادی کے بارے میں بھی لوگ ڈھکے چھپے انداز سے کہہ ہی دیتے تھے، لیکن ایسے اس طرح پیچھے پڑ کر، ایسے ساتھ ساتھ بھاگ کر، مجھے پتہ نہیں چلا مجھے آپ سے محبت کب اور کیسے ہو گئی، لیکن ہو گئی۔ میں نے اداکارہ سے محبت نہیں کی، میں آپ کا فین نہیں ہوں، میں ماں زیب کا مداح ہوں۔ مجھ پر آپ نے ایک جادو کر دیا ہے اور میں اس میں خوش ہوں۔ آپ مجھ میں حلول کر گئی ہیں۔ پہلے مجھے ڈر تھا کہ آپ کے بغیر مر جاؤں گا، مگر اب یقین ہو چکا ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ محبت ایسے کیسے ہونے لگتی ہے، کیسے چھپ کر وار کرتی ہے، تو میں اپنا بچاؤ کر لیتا۔ لیکن اب تو ماں زیب کی خوبصورت سینڈل کی ہیل ٹک ٹک فٹ پاتھ کے فرش سے اٹھ کر سارے میں پھیل رہی تھی۔ احمد کی پی پی پیا پیا کی صدا صدیوں پیاسے صحرا کی پکار کے مانند تھی۔ ماں زیب کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو اسے چانٹا مارنے سے روکا۔ میرے لیے آپ اداکارہ نہیں ہیں، مجھے آپ کی شہرت سے بھی غرض نہیں ہے، صرف ایک بار میرے بارے میں سوچ لیں۔ مجھے خود پر ہنسی آتی تھی جب میں یہ سوچتا تھا کہ کبھی آپ سے یہ سب کہہ سکوں گا، پھر میں رونے لگا اور روتا ہی رہتا اگر نہ کہتا۔ ماں زیب اپنی کار تک پہنچ چکی تھی۔ پلیز ماں زیب میری بات سن لیں، پوری بات۔ اگر اس پروڈکشن ہاؤس میں اپنی نوکری بحال رکھنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، صرف ایک بار میری بات سن لیں، تم صرف ایک بار میرے انکار پر یقین کر لو۔ احمد نے ڈرائیونگ سیٹ کے ڈور کو لچاچت سے پکڑ لیا۔ میں جانتا ہوں میرا رتبہ آپ کے مقابلے میں کیا ہے، میں رتبے میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن اگر میری محبت کا مقابلہ کیا جائے تو وہ ہر میدان کی فاتحہ ہوگی۔ آپ کے لیے اس محبت کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ ماں زیب خاموش اسے دیکھے گئی۔ اگر وہ جھوٹا تھا تو وہ کمال کا سچا لگ رہا تھا، اگر وہ اداکار تھا تو آسکر ایوارڈ اس کا تھا۔ زندگی میں آپ کو وہ تو ضرور ملے گا جو آپ کے ساتھ رہے گا، لیکن وہ نہیں ملے گا جو آپ کے بغیر نہ رہ سکے، اور وہ میں ہوں۔ پاگل ہو تم؟ ماں زیب نے اس کے ہاتھ کے گرفت سے دروازہ آزاد کروانا چاہا۔ اگر یہ پاگل پن ہے تو میں اس پاگل پن سے خوش ہوں۔ میرے علاوہ کوئی اور کہاں آپ کا خیال رکھ سکے گا؟ کبھی تو وہ آپ سے ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، لڑے گا، آپ کو برا ثابت کرے گا۔ کبھی تو وہ خود کو آپ سے برتر ثابت کرے گا، کبھی تو وہ آپ کو کمتر کرے گا۔ وہ آپ کو دیکھے گا اور خوش ہوگا، نہ دیکھنے پر ناخوش نہ ہوگا۔ کبھی نہ کبھی تو آپ کو یاد کرنا بھول ہی جائے گا، مگر ماں زیب میں نہیں۔ میں بھولوں گا تو یاد کروں گا نا۔ ماں زیب کوئی آپ کو اپنی دنیا میں شامل کرے گا، اس کے پاس بڑا سا گھر ہوگا، بہت ساری کاریں ہوں گی، مگر میں آپ سے صرف آپ سے اپنی دنیا سجاؤں گا۔ میری ساری دنیا آپ ہی رہیں گی، کسی اور کے ساتھ آپ میں اور تم ہوں گی، لیکن ماں زیب میں آپ ہی آپ ہوں۔ میں ختم ہو چکا ہوں، میں آپ ہو چکا ہوں۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ میں آپ ہو چکا ہوں، میں آپ ہو چکا ہوں۔ یہ صدا دور آسمان تک گئی اور بہت قدیم قبروں میں مدفن سچے عاشقوں تک بھی، اور جیسے سب نے سر ہلایا اور کہا، ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے دروازے پر اپنی مضبوط گرفت کو چھوڑ دیا۔ ماں زیب کا جی چاہا ایسی شاندار پرفارمنس پر تالیاں بجائے، لیکن اس نے تالیاں نہ بجائیں۔ احمد کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس خوبصورت چہرے کے دور اندر دیکھ رہا تھا۔ ماں زیب نے سست روی سے دروازہ بند کیا۔ دور اندر کہیں ایک جذبہ ابھرا کہ وہ ایسی ہی چند اور شاندار باتیں کرے۔ ایک عورت نے چاہا کہ اسے اور بتایا جائے کہ اسے کیسے کیسے چاہا جا سکتا ہے، اسے بتایا جائے کہ اسے کیسے پوجا جانا چاہیے۔ اس کی اپنی مدسرائی پر وہ الفاظ کس بلندی تک پہنچ کر فضا میں بکھر سکتے ہیں۔ اسے بتایا جائے کہ وہ کس قدر محبت کے لائق ہے، اتنی ہی نہ کہ اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا جائے اور اپنا سب کچھ نچھاور کیا جاتا رہے۔ یہ بھی کم ہے۔ کار آگے جا رہی تھی، احمد پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ وہاں ایسے کھڑا تھا جیسے آسمان سے ایک آگ کے گولے نے اسے آ لیا اور زمین اسے پیچھے بہت پیچھے کھینچتی ہو، اور اب وہ نہ زندوں میں رہا نہ مردوں میں۔ ماں زیب نے اسے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ وہ پریم سنگیت کے آخری دم توڑتے بولوں کی طرح استادہ لیکن بکھرا کھڑا تھا۔ اس طرح کے ہونے والے واقعات کو وہ اکثر اپنی فرینڈز کو مزے لے لے کر سنا دیا کرتی تھی، لیکن اس واقعے کو نہ سنا سکی۔ چند راتیں سونے سے پہلے یہ منظر اس کی آنکھوں میں ضرور در آتا، کانوں میں ترنم جاگ اٹھتا۔ وہ اپنی پوجا کروانے لگتی، شانت سی ہو جاتی۔ اگر وہ رتبے میں اتنی اونچائی پر نہ ہوتی تو شاید اس پریم داس کے قدموں میں جا بیٹھتی، پر دیوی سنگھاسن نہیں چھوڑا کرتی، دیویاں داسی نہیں بنا کرتیں۔ دیوی ماں زیب اپنے سنگھاسن پر ہی بیٹھی رہی، وہ پریم داسی نہ بنی۔ وہ ماسٹرز کر رہی تھی جب دھواں دھار محبت کے بعد اس نے حارب سے شادی کر لی۔ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر وہ امریکہ چلی گئی۔ کالج کے زمانے سے وہ ماڈلنگ اور اداکاری کرتی رہی تھی،
بہت مشہور نہیں، لیکن اس کا ایک نام ضرور تھا۔ اس نے اپنے کیریئر کو حارب کے لیے خیرباد کہہ دیا۔ چند ایک پروجیکٹس امریکہ سے کیے لیکن باقاعدہ کام نہیں کیا۔ حارب کے ساتھ اس نے ایک مکمل گھریلو زندگی گزاری۔ وہ گھر کے کام کرتی، کھانا پکاتی، شانزے کو سنبھالتی اور حارب کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ اس کی یہی زندگی تھی اور اسے یہی زندگی بہت پیاری تھی، اور اس پیاری زندگی پر ماتمی سیاہی پھر گئی جب نیو یارک جاتے ہوئے حارب کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گیا۔ شادی کے 5 سال کے بعد وہ بیوہ ہو گئی۔ اس کے والدین اسے پاکستان واپس لے آئے۔ حارب کا سوگ اس نے جی جان لگا کر منایا، خود کو ختم ہی کر ڈالا۔ چند سال لگے اسے نارمل ہونے میں، اور پھر وہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے اداکاری کرنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک کی مشہور اداکارہ بن گئی۔ بہت سے لوگ اسے شادی کے لیے اپروچ کرتے تھے، لیکن ابھی وہ چند اور سال شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شادی اسے کرنی تھی، لیکن کب، اس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کے گھر والے اس کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی پروپوزل فائنل کرتے، اور وہ کسی نہ کسی بہانے ٹالتی رہتی۔ شانزے 12 سال کی ہو گئی تو اسے سنجیدگی سے شادی کے لیے کہا گیا، اور اس نے زمان کو اوکے کر دیا۔ وہ خوبصورت تھا، بزنس مین تھا، کینیڈا میں رہتا تھا، اس کے پاپا کے دوست کا بیٹا تھا۔ اس نے خود مہذیب سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، بلکہ 1 سال سے زیادہ اس کا انتظار بھی کیا تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، لیکن وہ ایک بیوہ اور 12 سالہ بیٹی کی ماں سے کر رہا تھا۔ اس کی بہنوں نے کہا وہ بہت خوش قسمت ہے۔ اس کے گھر والے بہت خوش تھے، وہ بھی خوش تھی، اور شانزے بھی۔ اس کے نانا نانی نے اسے ایسے منایا تھا کہ وہ زمان کو اپنی ماں سے زیادہ پسند کرنے لگی تھی۔ دونوں کی منگنی ہو گئی۔ شادی کینیڈا میں ہونی تھی، اس لیے تھوڑا وقت درکار تھا۔ کچھ مہذیب کے اپنے پروجیکٹس تھے۔ زمان مہینے میں 2 بار آنے لگا، پھر 3 بار، پھر لگتا کہ وہ جاتا بھی نہیں ہے کہ آ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ وقت وہ کینیڈا اسے مہذیب کو فون کرنے میں لگاتا۔ جب وہ آتا تو مہذیب شوٹنگ کینسل کروا دیتی۔ وہ زیادہ آنے لگا تو وہ بار بار یہ بھی نہ کر سکی۔ اس کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ اس کی فون کال سنے۔ وہ آئے تو اسے وقت دے۔ شروع میں سب ٹھیک رہا، پھر وہ چڑھنے لگا۔ وہ سیٹ پر بمشکل اس سے آدھے گھنٹے بات کر پاتی۔ خدا حافظ کہتی تو وہ خفا ہو جاتا۔ مجھے کام کرنا ہے زمان، سیٹ پر میرے لیے اتنا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ میں بھی کام کرتا ہوں، میرا بزنس بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ پھر تمہیں اپنے بزنس پر توجہ دینی چاہیے، تمہیں میرا فون کرنا پسند نہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا۔ میں سمجھ گیا۔ فون ٹھک سے بند۔ وہ بات بات پر خفا ہونے لگا۔ وہ فارغ ہوتی تو اسے فون کر کے منا لیتی۔ اسے یہ شکوہ بھی ہوتا کہ اتنی دیر سے فون کر کے کیوں منایا۔ پھر وہ اس کے کام کا مذاق اڑانے لگا۔ کیا 2 پیسوں کے لیے خوار ہوتی ہو؟ پیسوں کی مجھے کبھی کمی نہیں رہی، کام میرا شوق ہے، فضول شوق ہے۔ اداکاری بھی بھلا کوئی کام ہے؟ دنیا میں لاکھوں لوگ اداکاری کرتے ہیں، ان لاکھوں لوگوں میں سے چند ایک کے نام ہی دنیا جانتی ہے۔ تمہارا نام کہاں ہے؟ میرا نام میرے ملک میں ہے۔ تمہارا ملک؟ تیسری دنیا کا تیسرے درجے کا ملک۔ کیا تمہیں معلوم ہے تیسرے درجے کے اس ملک میں پہلے درجے کے لوگ رہتے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں۔ وہ دیر تک ہنستا رہا، وہ دیر تک اس سے خفا رہی۔ ایک بار وہ اچانک آیا تو وہ سرے سے اسے مل ہی نہیں سکی۔ وہ کسی چھوٹے سے دور دراز گاؤں گئی ہوئی تھی۔ مہذیب نے کہا بھی کہ وہ اسے وہاں آ کر مل جائے، لیکن وہ اتنا خفا ہو کر گیا کہ پورا 1 ہفتہ اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ مہذیب اپنی بہنوں سے کہتی کہ اسے لگتا ہے کہ اس نے کسی بچے سے منگنی کر لی ہے۔ اس کی بہنیں ہنستی اور پھر کہتی تم بہت خوش قسمت ہو، وہ بہت امیر ہے، پر امیر ہونے کے علاوہ اس میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ کم و بیش کسی بھی دوسرے مرد میں ہو سکتی ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ لیکن صرف خوبیاں معاشرے میں آپ کا گراف اوپر نہیں کرتیں۔ یہ جویریہ تھی، اس کی بڑی بہن، جس نے قریب و قریب ایک بڈھے سے شادی کر لی تھی، صرف اس لیے کہ وہ شہر کے چند گنے چنے امراء میں سے ایک تھا۔ ایک رات وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ہنسنے لگی۔ اس کی منگنی کی خبر اخبارات میں آئی تھی، یقیناً احمد نے بھی پڑھی ہوگی۔ پھر ایک رات وہ بے قراری سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے اندر کیا جل اٹھا ہے جو بجھ نہیں رہا، کس طرح کی جڑ اندر ہی اندر پھیلتی جا رہی ہے۔ اور پھر اس نے سوچا کہ اگر اس معمولی سے شخص کی جگہ کوئی بااثر امیر کبیر ہیرو ٹائپ کوئی انسان ہوتا تو وہ کیسا رد عمل ظاہر کرتی۔ اف تم کس قدر خوش قسمت ہو، جویریہ کہتی۔ اف فلمی سچویشن، یہ سب تمہاری ہی محبت میں کیوں گرفتار ہوتے ہیں مہذیب؟ کیا چھپا رکھا ہے تم نے اپنے اندر کہ سب دوڑے آتے ہیں تمہاری طرف؟ دوسری بہن سویرا کہتی۔ اس نے ایمانداری سے نتیجہ نکالا کہ اس مداح کا معمولی ہونا اسے بے وقت کر گیا، ورنہ وہ رگوں میں حلول کرتا، روح تک پہنچ جانے والوں میں تھا۔ 10 منٹ کی ملاقات میں اس نے غضب کر دیا، ساری زندگی کے ساتھ میں تو وہ حیران کر دے گا۔ مہذیب اور زمان کی شادی کی تیاریاں کی جانے لگیں۔
مازیب جلدی جلدی اپنا کام مکمل کروانے لگی۔ زمان آیا، اس دوران دونوں کو ڈنر کرنا تھا اور وہ پوری کوشش کے باوجود ہوٹل دیر سے آئی تھی اور زمان غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ ڈنر کے دوران ہی اس نے اسے نرمی سے آگاہ کیا کہ وہ سنگاپور کمرشل کی شوٹنگ کے لیے جا رہی ہے۔ کب جانا ہے؟ اس نے چمچ کو تقریباً پٹک کر پوچھا۔ کل۔ لیکن کل ہی تو میں آیا ہوں اور کل تم جا رہی ہو۔ مجھے بھی رات ہی بتایا گیا ہے۔ صرف 2 دن کا کام ہے۔ 2 دن کا ہو یا 2 گھنٹے کا، چھوڑ دو۔ سائم نے مجھے اس ایڈ کے لیے 6 ماہ پہلے سائن کیا تھا۔ میں ان وقت پر انکار نہیں کر سکتی۔ سائم سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ کمپنی نے مجھے بتا دیا تھا کہ کچھ 3D ایفیکٹس کی وجہ سے کمرشل لیٹ ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے منہ مانگا معاوضہ دیا ہے۔ وہ معاوضہ تم مجھ سے لے لو۔ بات پیسے کی ہے ہی نہیں، صرف میری ساکھ۔ تو بات کس کی ہے؟ سائم کی۔ سائم صرف کولیگ ہے اور میں۔ تمہاری بات کہاں سے آ گئی؟ میری ہی تو بات آنی ہے۔ میں جب بھی آتا ہوں تم 100 نخرے کرتی ہو۔ نخرے؟ کون سے نخرے؟ تم مجھے بار بار یہ جتاتی ہو کہ میرے لیے تم اپنا کام چھوڑ کر آئیں، شوٹنگ کینسل کروائی۔ کیا تم مجھے نہیں کہتے کہ تم اپنا بزنس، اپنی اہم بزنس میٹنگز چھوڑ کر آئے ہو؟ او کامن مہذب، مذاق مت کرو۔ میرا کروڑوں کا بزنس ہے۔ یورپ کے 10 ملکوں میں لیڈ کرتا ہے میرا بزنس۔ اسے اپنی گھٹیا شوٹنگ سے مت ملاؤ۔ اس کی آواز کرخت ہو گئی۔ دنیا کے 20 ملکوں میں میرے ڈرامے۔ تمہارے ڈرامے۔ پاپا ٹھیک کہہ رہے تھے کہ شو بزنس کے لوگوں سے دور رہو۔ یہ زیرو ہو کر بھی خود کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ کون ہے زیرو؟ تم خود سمجھدار ہو۔ میں تمہارے لیے کینیڈا سے آتا ہوں اور تم ان فضولیات کے لیے مجھ سے بہانے بناتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے مازیب؟ بھلا تم ہو کون؟ میں مازیب ہوں۔ اس نے اطمینان سے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آس پاس کے چند لوگ اس کی تیز آواز کی وجہ سے ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ تو مس مازیب، یہ جو آپ چند لاکھ کے ڈراموں میں کام کر کے سمجھتی ہیں کہ دنیا کی شوبز انڈسٹری آپ کے ہی دم سے قائم ہے، تو وقت نکال کر اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ تم مجھے اس سب سے متاثر نہیں کر سکتی۔ میں نے یہ غلط فہمی پالی ہی نہیں تھی۔ ہاں، یہ خوش فہمی ضرور رہی ہے کہ تم آگے بڑھنے میں میرا ساتھ دو گے۔ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا میرے کام کرنے پر۔ اعتراض نہیں تھا جب تک یہ معلوم نہیں تھا کہ آف کیمرہ بھی تم ایک ہیروئن ہی ہو۔ میں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں۔ مجھے ایڈ کے لیے جانا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ صرف مجھے کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ میں نے تمہارے ساتھ منگنی کی ہے، ڈیل نہیں کہ جو تم کہو گے میں وہی کروں گی۔ ویسے تم نے مجھ سے منگنی کی کیوں؟ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے بہت پسند کرتے ہو اور میری پسند کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہارے نزدیک۔ ویلیو نہ ہوتی تو منگنی نہ کرتی۔ تمہیں تو احسان مند ہونا چاہیے میرا۔ تم بیوہ ہو، تمہاری 12 سال کی ایک بیٹی ہے اور میں سنگل کامیاب بزنس مین۔ پاکستان میں تو تمہیں طلاق یافتہ ملتے یا رنڈوے۔ اس کا انداز بدترین ہو گیا۔ یہ عورت ابھی بیوہ نہیں ہوئی ہے۔ جس وقت تم مجھے رنگ پہنا رہے تھے اور خاص کر اس وقت جس وقت تم مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری زندگی کو مکمل کر دوں گی، یہ عورت تب بھی بیوہ ہی تھی، اداکارہ تھی، 12 سالہ بیٹی کی ماں تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اب کیا ہوا؟ محبت کرتا ہوں، پاگل نہیں ہوں میں کہ یہ سب برداشت کرتا رہوں۔ کیا محبت پاگل پن کا نام نہیں؟ جس طرح کی حرکتیں تم کر رہی ہو، انہیں برداشت کرنا پاگل پن ہے۔ اس کا وجود ڈنر ٹیبل کی کرسی پر بیٹھا شائیں شائیں کرنے لگا۔ مازیب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور غضب ہو گیا۔ وہ 5 اسٹار ہوٹل کے ہال میں ہر طرف استادہ تھا۔ مازیب کو جھرجھری نے آ لیا۔ تم مجھے ابھی سے طعنے دینے لگے ہو؟ ابھی سے تمہاری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے؟ میری تذلیل کرنے لگے ہو؟ ایک انگوٹھی پہنا کر تم مجھ پر حکمرانی کرنے لگے ہو؟ حقیقت یہی ہے۔ تم سوچ لینا تمہیں میں چاہیے ہوں۔ تم کون ہو؟ مازیب نے بہت نرمی سے پوچھا۔ زبان کنگ رہ گیا۔ بولو تم ہو کون؟ پیسے کے علاوہ تمہارے پاس کیا ہے؟ شٹ اپ۔ اس شٹ اپ نے جیسے کوئی مہر لگا دی۔ مازیب کئی لہجے سے دیکھے گئی۔ میں ایک عورت ہوں زمان۔ میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے۔ اب مجھے مزید چیزیں تو نہیں چاہیے ہوں گی نا؟ اور تمہارے پاس صرف چیزیں ہیں۔ تم میرے کسی کام کے نہیں ہو۔ مجھے ابھی اسی وقت یہ ادراک ہوا ہے کہ مجھے وہ انسان چاہیے جو مازیب کو جانے، مازیب کو سمجھے، جو کم از کم میرے لیے ایک وقت کا کھانا چھوڑ سکے، نہ کہ میری توہین کرے اور مجھے غلط اور جھوٹا ثابت کرتا رہے۔ اس نے انگلی سے انگوٹھی اتار کر میز پر رکھی۔ ابھی تم مجھے اتنے پیارے نہیں ہوئے کہ تمہارے لیے میں اتنا سب کچھ برداشت کروں۔ ہاں، ابھی اتنے پیارے نہیں ہوئے۔ اچھا تو کون پیارا ہے تمہیں؟ سائم۔ کون؟ 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 اس کون کی گونج فضا میں بکھری۔ مازیب جیسے ایک دم سے تیز روشنی کا شکار ہوئی۔ پپیہو نے پی پی کی لمبی تان کھینچی۔
کسی کی باتیں یاد آئیں۔ کبھی تو وہ آپ سے ناراض ہوگا، آپ کو برا ثابت کرے گا، کبھی تو وہ آپ کو یاد کرنا بھول ہی جائے گا۔ زمان غصے سے اٹھ کر جا رہا تھا، انگوٹھی اٹھا کر اس نے غصے سے دور پھینک دی تھی۔ محبت کی نشانی خاک نشین ہو چکی تھی۔ وہ زمان کی پشت کو گھور رہی تھی۔ کسی اور کے ساتھ آپ، میں اور تم ہوں گی، لیکن مہذیب میں آپ ہی آپ ہوں۔ میں ختم ہو چکا ہوں، میں آپ ہو چکا ہوں۔ وہ کرسی پر ہی جامد بیٹھی تھی، اٹھ کر جا ہی نہیں سکی تھی۔ میں آپ ہو چکا ہوں۔ اب وہ پروڈکشن ہاؤس فون کر کے اس کے متعلق جان رہی تھی۔ وہ اس گھر کی لوکل آبادی سے ذرا دور سڑک پر کار کو پارک کیے کھڑی تھی۔ فون کر کے اس نے اسے وہاں آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کار کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا تو بری طرح ہانپ رہا تھا۔ مہذیب نے اسے دیکھا تو دنگ سی رہ گئی۔ وہ کسی موذی بیماری کا مریض نظر آ رہا تھا۔ تم بیمار ہو؟ مہذیب کی آواز تیز ہو گئی۔ وہ خاموش رہا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے نظریں اٹھا کر مہذیب کو دیکھا اور مہذیب سمجھ گئی۔ وہ مہذیب کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اب اس کی سانس بحال ہوئی ہو، اب اس کی بینائی نے کام کرنا شروع کیا ہو، زندگی اس کی شریانوں میں اب دوڑی ہو۔ تم جانتے ہو میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ نہیں، اس پوری دنیا میں جس پہلے اور آخری مرد کو میں آزمانا چاہتی ہوں وہ تم ہو۔ اب وہ تم ہو، وہ میں ہوں۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ چلے گا چلے گا، وہ مسکرانے لگا۔ ہو سکتا ہے میں صرف تمہیں پسند کروں، صرف پسند۔ چلے گا، یہ بھی چلے گا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی سے نمی آ گئی۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں برداشت نہیں کر سکوں اور اپنی زندگی سے کبھی نکال باہر کروں۔ یہ چلے گا، ضرور چلے گا اگر میں زندہ رہا تو۔ اس کے سارے وجود پر سیاہی پھیل گئی، اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ مہذیب شدید گھبراہٹ کا شکار ہوئی، جیسے اسے لگا اس نے بہت بڑی غلطی کی اس سے یہ بات کہہ کر۔ اسے خدا حافظ کہہ کر وہ جا رہی تھی اور سڑک پر کھڑا وہ اسے دور ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ پشت دکھانے والوں میں سے نہیں تھا۔ مہذیب نے اپنے گھر والوں سے پہلے بات کی۔ اس کی توقع کے عین مطابق اسے کافی کچھ سننے کو ملا۔ پہلے سب نے اس کا مذاق اڑایا، پھر اسے پاگل کہنے لگے۔ ایک عرصے سے وہ اپنا الگ گھر لے کر رہ رہی تھی۔ وہ احمد کو اپنے ساتھ لے جا کر ماما پاپا سے ملوا لائی۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، اس کی کافی بے عزتی کی گئی۔ اس نے احمد کے ساتھ اپنی منگنی کا اعلان کر دیا تو اس کے خاندان والے چپ سے ہو گئے۔ اگر وہ شادی بھی ایسے ہی کرے گی تو ان کے لیے ایک نئی مصیبت آ جاتی۔ وہ کس کس کے سوالوں کے جواب دیتے۔ تم اتنی پاگل ہو جاؤ گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ پاپا ایک بار پھر اسے سمجھانے گھر آئے تھے۔ میں جانتی ہوں، میں اس کے ساتھ مطمئن رہوں گی۔ زمان کتنی منت کر رہا ہے تمہاری، اپنی ضد چھوڑ دو۔ زمان چانٹا مار کر گال سہلانے والا، اب ایک اور چانٹا مارنا ہے مجھے؟ ہیرے پر کنکر کو ترجیح دے رہی ہو؟ میں نے وہ پتھر اتار پھینکا ہے جو زمان نے مجھے دیا تھا۔ زمان نہ صحیح کسی اور سے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے پاپا، مجھے میرا فیصلہ آزما لینے دیں۔ گھاٹے میں رہو گی، ہمیشہ فائدے میں رہی ہوں، گھاٹے میں رہ کر بھی دیکھ لیتی ہوں۔ وہ تمہاری دولت کے لیے۔ گھر میرے نام ہے، بینک اکاؤنٹ بھی۔ اس نے کیسے تمہیں اپنے دام میں پھنسا لیا؟ حیثیت کیا ہے اس کی؟ اس کا گھر دیکھا ہے؟ ایک بار جا کر دیکھ تو آؤ۔ وہ مجھے لے گیا تھا اپنے گھر والوں سے ملوانے۔ سادہ سے لوگ ہیں سبھی، اتنے ہی سادہ ہیں کہ تمہیں اپنے قابو میں کر لیا۔ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ مان جائیں، ورنہ 2 ہفتے بعد یہ کام ویسے بھی ہو ہی جائے گا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ 1 ہفتے بعد مہذیب کے آبائی گھر اس کی بہنوں اور ان کے خاندان والوں کی موجودگی میں اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ لوگ میڈیا پر کوئی تنازع نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس کا نکاح اپنی موجودگی میں کروایا۔ دل جلے صحافیوں نے اس نکاح پر کڑوے کسیلے ریویو لکھے۔ چند ہفتے انڈسٹری میں اسے خوب ڈسکس کیا جاتا رہا۔ پھر مہذیب کے ساتھ احمد کو دیکھنے کے سب عادی ہو گئے۔ مہذیب کے خاندان والے اس سے ناراض تھے اور سب نے مہذیب سے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا۔ شانزے بھی اپنے نانا نانی کے گھر ہی تھی۔ اسے اتنا معلوم تھا کہ اس کی ماما نے کسی گندے سے انسان کو اس کا باپ بنا دیا ہے۔ اس کی دوستوں نے بھی اس سے ایسی باتیں کہیں کہ اس نے کئی دن ٹھیک ٹھاک ہنگامہ برپا رکھا۔ مہذیب نے اسے ہر طرح سے منانا چاہا لیکن وہ نہیں مانی۔ پھر اسے اس نے نانا نانی کے پاس ہی چند ہفتے رہنے دیا۔ یہ اور برا ہوا، اس کے ماموں اور خالاؤں نے اسے مکمل طور پر احمد سے باغی کر دیا۔ احمد نے اسے شادی پر چند لاکھ دیے تھے کہ وہ اپنی مرضی کا زیور بنوا لے۔ اس نے اپنے اکاؤنٹ کو اس کے ساتھ جوائن کر لیا تھا۔ وہ لاکھوں نہیں کماتا تھا، لیکن جتنے ہزار بھی کماتا تھا وہ لا کر مہذیب کو دیتا تھا۔ وہ مہذیب کے ساتھ اسی کے گھر میں رہ رہا تھا کیونکہ مہذیب اس کے ساتھ اس کے آبائی گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس کی شوبز کی پارٹیز میں نہیں جاتا تھا کیونکہ مہذیب کو اب بھی لوگوں کے طنز سننے پڑتے کہ اس نے اپنی عمر سے چند سال چھوٹے
اور ایک معمولی سے شخص کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ماں زیب کو اس معمولی سے انسان نے فی الحال بڑے سکھ میں رکھا ہوا تھا، اس سے کوئی پوچھ پڑتال نہیں تھی، وہ کب آتی ہے کب جاتی ہے، وقت پر ڈنر کے لیے کیوں نہیں آتی، کوئی اس پر چیخ چلا نہیں سکتا تھا۔ احمد صبح جلدی اٹھتا، اپنی نگرانی میں گھر کی صفائی کرواتا، ماں زیب کے لیے صحت بخش ناشتے کی تیاری مکمل کروا کر آفس چلا جاتا۔ شام کو گھر آ کر وہ رات کے کھانے کی تیاری دیکھتا اور پھر اپنی موٹر سائیکل پر ماں زیب کے سیٹ پر پہنچ جاتا۔ وہ رات کو 1 بجے فارغ ہوتی یا 2 بجے، وہ سیٹ پر ہی موجود ہوتا۔ وہ اسے اسکرپٹ یاد کرواتا، گھر سے اس کے لیے جو سنیکس وغیرہ بنوا کر لے گیا ہوتا اسے کھانے کے لیے دیتا رہتا۔ سیٹ پر موجود لوگ پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے، پھر وہ اس کی عزت کرنے لگے۔ ماں زیب کے ساتھی اداکار پہلے اسے طنزیہ اور تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے تھے، پھر وہ جیسے اس کے جذبہ محبت کے مداح ہونے لگے۔ ایک ساتھی اداکارہ جو احمد سے اس کی شادی کے حوالے سے کئی طنز کر چکی تھی، ایک دن رشک سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلے مجھے لگا کرتا تھا کہ تم صرف شہرت کے اعتبار سے خوش قسمت ہو، تم جس سیریل میں کام کرتی ہو وہ سپر ہٹ ہوتا ہے، اب مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ تم زندگی کے ہر معاملے میں خوش قسمت ترین ہو۔ میرا شوہر میری اداکاری کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہے اور رات کے اس وقت وہ مزے سے اپنے بیڈ پر سو رہا ہوگا، یہ جانے بغیر کہ اس کی بیوی اس وقت شہر کے کس حصے میں کیا کر رہی ہے۔ اور یہ احمد، یہ کیسے تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، کیا یہ نہیں تھکتا، کیا اسے نیند نہیں آتی، کیا اسے آرام پیارا نہیں؟ ماں زیب نے کیمرے کے پیچھے کرسی پر بیٹھے احمد کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اگر وہ تھکی ہوتی تو وہ اس کے پیر بھی دبا دیتا، نیم گرم پانی کا ٹب لاتا اور اسے پیر ڈبونے کے لیے کہتا۔ اپنی نگرانی میں وہ ماں زیب کے سارے کام خود کرتا بھی اور کرواتا بھی، اس کی وارڈروب ٹھیک کرتا، اس کے جوتے اٹھا کر رکھتا، جو جولری وہ آتے ہی اتار کر پھینک دیتی اسے سلیقے سے سمیٹتا، اس کا تکیہ دیکھتا کہ کیا وہ ہمیشہ کی طرح نرم ہے یا اسے تبدیل کیا جانا چاہیے۔ اپنی نگرانی میں اس کے لیے کھانے بنواتا۔ ماں زیب مکمل طور پر گھر سے انجان ہو گئی، گھر مکمل طور پر احمد نے سنبھال لیا تھا، ملازموں کے مسائل، بلز، گروسری، سب کچھ۔ ماں زیب کو کام کرنے کے لیے ایک مکمل فیس مل گیا، گھر آتے ہی وہ سو جاتی اور جب وہ سوئی ہوتی احمد کسی ملازم کو اس کے کمرے کے باہر سے گزرنے تک نہ دیتا کہ مبادا وہ قدموں کی آہٹ سے اٹھ جائے۔ شانزے گھر آ چکی تھی اور وہ اکثر کوئی نہ کوئی ہنگامہ کرتی تھی، وہ احمد کو برا بھلا کہتی، اس پر چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتی، اس نے کئی بار اس پر گرم دودھ بھی پھینکا اور یہ سب باتیں ماں زیب کو ملازموں سے معلوم ہوتی تھیں۔ شانزیب بچی ہے احمد، وہ سمجھ جائے گی، میں اس کی طرف سے سوری کرتی ہوں تم سے، وہ میری بھی بیٹی ہے، تم سوری کر کے یہ ثابت مت کرو کہ وہ صرف تمہاری ہی بیٹی ہے۔ احمد نے لاکھ طریقے آزمائے لیکن شانزے اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ اسے گندا آدمی کہا کرتی، برا بھلا کہتی، وہ سمجھتی تھی کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ ماں زیب نے اسے کئی بار سمجھایا پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن شانزے نے احمد کی زندگی اجیرن کیے رکھی۔ ماں زیب گھر ہوتی تو وہ کم ہنگامہ کرتی، ورنہ بہانے بہانے سے احمد کو زج کیے رکھتی، اس کے لاکھ شور مچانے پر بھی وہی اسے اسکول ڈراپ کرتا اور لے کر آتا۔ مرد ملازموں کو سختی سے منع تھا کہ وہ گھر کے اندر نہیں جائیں گے، ایک کل وقتی ملازمہ شانزے کے آس پاس ہی رہتی۔ شانزے اسے باپ نہیں سمجھتی لیکن وہ اسے بیٹی ہی مانتا تھا۔ 1 سال کے اندر اندر ماں زیب کے بہن بھائی اور والدین کسی نہ کسی طرح احمد سے متاثر ہونے لگے تھے، ان تک احمد کے متعلق اچھی خبریں پہنچی تھیں۔ احمد کے آبائی گھر کے 2 بھائیوں اور 1 بہن میں حصے ہوئے تو اس نے اپنے حصے کے چند لاکھ بھی ماں زیب کو دے دیے۔ شادی کی سالگرہ کے تحفے کے لیے اس نے اوور ٹائم کیا تھا اور اس نے ایک بیش قیمت ساڑی اور پرفیوم ماں زیب کو گفٹ کیا تھا۔ ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کو ہم ماں زیب کے بجائے احمد سے رابطہ کرنا ہوتا تھا کہ وہ اسے اسکرپٹ بھیج دیتے تھے، گھر آ کر اس سے مل لیتے تھے، وہ پوری توجہ سے ان کے پروجیکٹ کے بارے میں سنتا، ایک ایک تفصیل پوچھتا اور اگر اسے پروجیکٹ کسی قابل لگتا تو وہ ماں زیب کو بتا دیتا۔ اس کا اس معاملے میں تجربہ اتنا وسیع تھا کہ وہ ماں زیب کو بتا دیتا کہ وہ کون سا ڈرامہ کمرشلی بنیاد پر کتنا کامیاب ہوگا اور کون سا صرف ناقدین میں۔ آنے والے وقت میں ماں زیب صرف اس سے اتنا پوچھتی، کروں یا نہیں، وہ کہہ دیتا کر لو یا رسک ہے، زیادہ پاپولر نہیں ہوگا، اور ماں زیب اس کی رائے کے ساتھ ہی چلتی۔ پروڈیوسرز کو صرف احمد کو قائل کرنا ہوتا، احمد کو اس کے ہر پروجیکٹ کی ہر تفصیل ازبر ہوتی، تاریخیں یاد رہتیں، وہ اخبارات میگزینز میں اس پر آنے والی خبریں اور تبصرے کاٹ کاٹ کر ان کا البم بناتا رہتا اور فارغ وقت میں انہیں لے کر بیٹھ جاتا۔ وہ ماں زیب سے ملنے آنے والے صحافیوں، انڈسٹری کے دوسرے لوگوں کی باکمال میزبانی کرتا۔ اس نے ماں زیب کی زندگی اتنی سہل بنا دی کہ ماں زیب کو لگتا وہ صرف دنیا میں راج کرنے آئی ہے، بنا کسی دقت کے۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی گھر آنے لگے تھے، وہ احمد کو پسند کرنے لگے تھے۔
माजेब के पापा ने चाहा कि अहमद को कोई कारोबार करवा दें या किसी अच्छी पोस्ट पर किसी कंपनी में रखवा दें, लेकिन इसने इनकार कर दिया। जवेरिया के शोहर ने इस बुढ़ापे में भी दूसरी शादी कर ली थी और वो माजेब को बता गई थी कि ज़िंदगी में एक वफादार इंसान की ज़रूरत किस कदर शदीद है। माजेब को हंसी आती थी जब वो साथी अदाकारों के शोहरों के अफेयर्स की खबरें पढ़ती। इसे ऐसा कोई डर था न तशवीश। अहमद ना इसकी दौलत के पीछे था ना इसकी शोहरत के। इसकी दौलत का वो रखवाला था और शोहरत पर खुश। अपने अखराजात वो खुद पूरे करता था। अपने ऑफिस भी वो अपनी मोटरसाइकिल पर ही जाता था। माजेब ने इसे इसकी सालगिरह पर कार गिफ्ट की थी, पर वो घर के पोर्च में ही खड़ी थी और महीने में एक दो बार जब वो डिनर के लिए जाते वो इसे तब ड्राइव करता। इसके बारे में सोचे गए सब ख्यालात गलत निकले, किए गए सब दावे झूठे निकले। इसे सिर्फ माजेब चाहिए थी और इसके साथ गुजारी जाने वाली वो ज़िंदगी चाहिए थी जो उसे मिल गई। अब भी अगर वो चीज़ों से जेब भरता तो खाली दिल रह जाता। ए लेवल के बाद शान से अमेरिका चली गई मज़ीद तालीम हासिल करने। इस दौरानिए में इनकी ज़िंदगी ज़रा ज़्यादा पुरसुकून हो गई। अहमद की प्रमोशन हो गई थी और इसकी पे बढ़ गई थी। माजेब ने 3 आर्ट मूवीज़ भी कर लीं जिस पर इसकी शोहरत मुल्क से बाहर जा पहुंची। वो पहले से ज़्यादा मसरूफ़ हो गई। इसके गैर मुल्की दौरे बढ़ गए। जब वो बैरून मुल्क जाती अहमद की जैसे मुट्ठी में जान रहती। इसे यही फ़िक्र सताए रखती कि वहाँ इसका ख्याल कौन रखेगा। वो इसका सामान पैक करता और इसका वो तकिया ज़रूर सामान में रखता जिसके बगैर इसका सर दुखने लगता था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो मुल्क से बाहर हो और इसने इसे फ़ोन करके कहा हो कि इसकी फ़लाँ चीज़ तो सामान में आई ही नहीं। वो अक्सर इसे साथ चलने के लिए कहती थी, पर वो सिर्फ अपने खर्च पर जाना चाहता था और अपने खर्च पर वो सिर्फ 2 बार इसके साथ दुबई जा सका था। वो एक बाकमाल शख्स था। वो एक शानदार साथी था। महीने में एक दिन माजेब के सब घर वाले इनके साथ डिनर करते और अहमद के घर वाले भी आ जाते। वो एक अच्छा मेज़बान था और सबको खुश रखना जानता था। इतने सारे खुशबाश अफराद में सिर्फ शानज़े ही थी जो अब भी वैसी ही थी। वो जब जब पाकिस्तान आती अहमद की ज़िंदगी जहन्नुम बना देती। शानज़े ने अपने क्लास फेलो अफरासियाब से मंगनी कर ली थी और ऐन मंगनी के फंक्शन के दौरान इसने हज़ारों अफराद की मौजूदगी में अहमद को वहाँ से चले जाने के लिए कहा। वो खामोशी से चला गया और जब अगले दिन आया तो जैसे भूल ही चुका था कि कल रात कुछ हुआ था। फिर शानज़े तालीम से फारिग होकर आ गई और इसकी शादी की तैयारियां की जाने लगीं और इसके साथ ही आए दिन नए से नए वाक़यात होते। आपके शौहर ने मुझ पर चाय गिरा दी है। एक दिन वो उसके पास अपना जला हुआ हाथ लेकर आई तो मैं ऐसी बचकाना हरकतों पर भी उतर आई हो। यही कहा था मिस्टर अहमद ने कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा और देखें यही हो रहा है। इन्होंने मुझे जला दिया। वो रोने लगी। अगली बार वो फिर आई। इसने कहा कि अहमद ने इसका गला दबाने की कोशिश की थी। शानज़ेब फिर इसी तरह से रो रही थी और यही कह रही थी कि वो जानती है इसकी बात का यकीन नहीं किया जाएगा, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। अगली बार इसने कहा कि अहमद ने इसे सीढ़ियों से धक्का दिया है। घर के मुलाजमों ने इसे सीढ़ियों के पास बेहोश गिरे पड़े देखा था और इसकी पेशानी से खून निकल रहा था, जबकि अहमद घर की मुरम्मत का थोड़ा बहुत काम करवा रहा था। अफरासियाब को खबर हुई तो इसने अहमद का आकर गिरबान पकड़ लिया। शानज़ेब बार बार होश में आती और बेहोश हो जाती। इसकी हालत तशवीशनाक थी। वो कोमे में थी। सर पर गहरी चोट आई थी। सच बताओ अहमद, ये सब तुमने किया है? अहमद दंग इसे देखे गया। माजेब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? इंसान का क्या एतबार है अहमद, वो कभी भी बदल सकता है। मैं आम इंसान नहीं हूँ, अहमद हूँ, तुम्हारा शोहर, शानज़े का बाप। ना वो तुम्हें अपना बाप समझती है ना तुम इसके बाप हो। और तुम क्या समझती हो? इसे एक शौक लगा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ अहमद कि अगर तुम इस पर गुस्सा या इसकी हरकतों से नाला हो तो ऐसे देखो वो कैसे मर मर कर बची है। वो ऐसे सुन सा हो गया जैसे इसमें कभी ज़िंदगी दौड़ी ही नहीं थी। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? देखो, मैं जानती हूँ कि शानज़े ने हमेशा तुम्हें परेशान किया और तुमने इसे बर्दाश्त किया, बल्कि इग्नोर किया। माज़ेब, तुम ये सब छोड़ दो। तुम ये बताओ, क्या मैं ये सब कर सकता हूँ? गुस्से में इंसान शायद, गुस्से में मैं इसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ। इसके सर पर चोट आई है, इसका खून निकला है। वो खुद से तो अपने आप को नहीं गिरा सकती ना, इसमें मेरी जान है अहमद। वो निशानी है मेरे पास हारिब की। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इसके साथ? माज़ेब बोलती रही और वो खड़ा सुनता रहा। हाँ, मैंने ही इसे गिराया था माज़ेब। यह आखिरी बात इसने की और वो चला गया। 12 सालों में पहली बार इसने घर से बाहर रात गुजारी। माज़ेब फिर से शानज़े के पास गई। इससे पूछा। इसका यही कहना था कि अहमद ने ही इसे धक्का दिया था। वो रो रो कर यही कहती रही कि अहमद इसे मार डालेगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर अहमद ने इसे अपने बाहर जाने का अंधिया दे दिया। इसका प्रोडक्शन हाउस इसे काफ़ी अरसे से चंद कोर्सेज के लिए लंदन भेजना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं गया था और अब वो जा रहा था।
ایک سر سی لہر مہذیب کے اندر دوڑ گئی۔ تو یہ بھی جا رہا ہے، اتنا کچھ کر کے خود ہی جا رہا ہے۔ وہ اسپتال گیا، اس نے شانزے سے معافی مانگی تھی۔ شانزے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ گیا اور ایک ہفتے بعد وہ چلا گیا۔ شانزے گھر آئی، اپنی شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ احمد روز مہذیب کو فون کرتا، لیکن مہذیب اتنی سرد ہوتی گئی کہ احمد کو اپنی فون کالز کے دورانیے کم کرنے پڑتے۔ مہذیب جو اب تک اپنی پوجا کرواتی رہی تھی کی ناک کو ٹھینس لگی تھی۔ کوئی اسے پرس دکھا کر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جو کہتا ہے کہ وہ تمہارے بغیر مر جائے گا، پھر بھی وہ زندہ ہے، پھر وہ مرتا کیوں نہیں؟ مر کر دکھائے نا۔ عورت کے لبادے میں چھپے سنگدل دیوتا نے سوچا کہ اگر بھیڑ جان کی تھی تو یہ بھیڑ دی کیوں نہیں جاتی، دی کیوں نہیں گئی اب تک؟ وہ عورت جس سے محبت ہی کی گئی تھی اور بے تحاشا کی گئی تھی، جس کے پیچھے بھاگا گیا تھا، جس کی منت کی گئی تھی، اس عورت کو اب یہ گوارا نہیں تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ کوئی منت، کوئی سماجت نہیں۔ وہ ہاتھ جوڑے بنا، پیچھے بھاگے بنا کیسے چلا گیا؟ محبت کے حاصل جمع پر وہ لکیر کیوں پھیر گیا؟ بہت کیوں اور کیسے تھے مہذیب کے اندر؟ اس نے اس شخص کو جو اس کے بغیر رہنا نہیں جانتا تھا کو اپنے بغیر رہنے کی سزا دی۔ اس نے اس کے فون سننے بند کر دیے۔ وہ پھر بھی فون کرتا رہا۔ وہ اس کے ماں باپ سے اس کا حال احوال پوچھتا رہا، گھر کے ملازموں کو ہدایات دیتا رہا۔ باہر بیٹھ کر بھی اس نے گھر سنبھالا ہوا تھا۔ مہذیب اسے ناپسند کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب وہ اسے پسند کیوں کرے۔ اتنے سال وہ اسے محبت کرتا رہا تھا، مہذیب نہیں۔ ایک رائٹ پرسن کو زندگی میں لا کر اس نے اپنی زندگی رائٹ بنا لی تھی۔ اسے عادت ہو گئی تھی خالص محبت وصول کرنے کی، صرف وصول کرنے کی۔ وہ اس دیس کی باسی تھی جہاں دونوں ہاتھ لینے کے لیے پھیلائے جاتے ہیں، وہ کبھی دان دینے کے لیے نہیں اٹھتے۔ احمد ایک سال اس سے دور رہا، اس کے کورسز ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ مہذیب نے پلٹ کر اسے ایک فون کال نہ کی کہ آ جاؤ۔ مجھے اب بھی یقین ہے کہ شانزے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کے پاپا اس سے کہتے۔ 2 مہینے اسپتال رہی ہے وہ، 3 بار کوما میں گئی ہے، کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ خود گری ہو، الزام احمد پر لگا دیا ہو۔ احمد کو اس پر غصہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ احمد کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اسی لیے اس نے ایسا کیا کہ کوئی کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکے گا، اور اس نے اپنے منہ سے اعتراف بھی کر لیا تھا۔ میں اندازہ کر سکتا ہوں اس نے کیوں اعتراف کیا۔ ہمیشہ تمہیں ٹھیک کہنے والے نے تمہیں غلط کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ قتل کا الزام بھی تم لگاتی تو وہ اعتراف کر لیتا۔ اس کی امریکہ میں شوٹنگ تھی اور وہ شانزے کے پاس ٹھہری ہوئی تھی۔ شوٹنگ نیو یارک میں تھی اور شانزے کیلیفورنیا۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر ہی اس کی طرف رہنے آ گئی۔ وہ آئی تو اسے معلوم ہوا کہ افراسیاب ملک سے باہر ہے۔ شانزے کو اس حالت میں چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں نے ہی کہا کہ چلے جاؤ۔ وہ شرمندہ سی بولی، یہ تم نے غلط کیا، اور تم نے کہہ بھی دیا تھا تو اسے جانا نہیں چاہیے تھا۔ اسے احساس ہونا چاہیے کہ تم اس حالت میں اکیلی نہیں رہ سکتی، اور تم نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ افراسیاب ایسا مصروف ہے۔ میں اپنا کانٹریکٹ نہ سائن کرتی اور تمہارے پاس آ جاتی۔ شانزے خاموش رہی۔ اگلے 2 دن وہ ایسے ہی خاموش سی رہی۔ پہلے سے شانزے کہیں کھو گئی۔ افراسیاب کا فون کب آتا ہے؟ وہ رات میں کرتا ہے مجھے۔ رات میں کس وقت؟ کل رات بھی آیا تھا، آپ سو رہی تھیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم دونوں میں لڑائی ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ہم میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس نے مجھے بھی فون نہیں کیا، نہ ہی میرا فون اٹھا رہا ہے۔ ماما وہ بزی ہوتا ہے۔ اس کے گھر والے بھی تو اسی شہر میں ہوتے ہیں۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو تمہارے پاس کیوں نہیں چھوڑ گیا؟ میں تو مطمئن تھی کہ تمہاری ساری سسرال یہاں ہے اور تم یوں اکیلی۔ اگر کوئی اختلاف ہے تمہارے درمیان تو بتاؤ، میں بات کرتی ہوں افراسیاب سے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے درمیان۔ وہ مجھے بہت پیار کرتا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، بالکل مسٹر احمد کی طرح۔ مہذیب شاکڈ سی ہوئی، اپنی بیٹی کا منہ دیکھنے لگی۔ اس نے احمد کا نام لیا تھا، وہ احمد کی خوبی بیان کر رہی تھی، اور پھر وہ ہاتھوں میں منہ رکھ کر رونے لگی، روتی ہی رہی۔ ماما میری قسمت آپ جیسی کیوں نہیں؟ میرا مسٹر آپ کے مسٹر جیسا کیوں نہیں؟ وہ ایک دم پھٹی۔ مہذیب کے وجود پر جیسے گرم گرم سیال گرا۔ میں نے افراسیاب کا انتخاب کیا تھا صرف اس لیے کہ وہ آپ کے شوہر کی طرح لگتا تھا مجھے، خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا، اختلاف رکھتے ہوئے بھی تکرار نہ کرنے والا، ٹھیک ہو کر بھی خود کو غلط مان لینے والا۔ میرا مسٹر آپ کے مسٹر جیسا کیوں نہیں؟ وہ شادی سے پہلے تو مسٹر احمد جیسا تھا، شادی کے بعد وہ مسٹر احمد جیسا کیوں نہیں رہا؟ وہ رو رہی تھی۔ اس کا زیاں ہوا تھا، کیوں نہ روتی؟ گرم سیال نے دیوی کا بت توڑ ڈالا۔ اندر ایک دل دھڑکنے لگا۔ وہ ششدر اپنی بیٹی کو دیکھے گئی۔ اس کی بیٹی کا آئیڈیل احمد تھا، اسے احمد جیسے مرد چاہیے تھا، ٹھیک ہو کر بھی خود کو غلط مان لینے والا۔ میں پورے 1 مہینے سے یہاں اکیلی ہوں ماما، سارے کام کرتی ہوں، مارکیٹ جاتی ہوں، مجھے اس حالت میں چھوڑ کر
افراسیاب آسٹریلیا چلا گیا، اس کے گھر والے بھی ناراض ہیں، کہتے ہیں میں افراسیاب کا خیال نہیں رکھتی۔ ماما یہ دیکھیے میرے پیر، یہ بہت درد کرتے ہیں۔ یاد ہے مسٹر احمد آپ کے پیروں کا مساج کیا کرتے تھے، اور وہ آپ کا تکیہ جو وہ ہمیشہ باہر کے ٹورز میں آپ کے سامان میں پیک کیا کرتے تھے۔ ماما میں نے ایک رات افراسیاب کو اٹھا کر کہا کہ وہ دوسرے بیڈ روم سے مجھے 2 تکیے لا دیں، میری کمر میں درد ہے، میں انہیں کمر کے پیچھے رکھنا چاہتی ہوں۔ تو جانتی ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں اپنی ہائی ہائی سے اسے ڈسٹرب کر رہی ہوں اور میں دوسرے بیڈ روم میں جا کر سوؤں۔ وہ بلک رہی تھی۔ ماما میں ساری رات جاگتی رہتی تھی، مجھے متلی ہوتی تھی اور افراسیاب مزے سے سوتا رہتا تھا۔ وہ اٹھ کر مجھے ایک گلاس پانی تک نہیں پلاتا تھا، الٹا وہ مجھ پر آ کر چلاتا تھا کہ میں نے کھانا کیوں نہیں پکایا، بیڈ روم ٹھیک سے صاف کیوں نہیں کیا۔ ماما اس نے مجھے دھوکہ دیا، وہ جھوٹا ہے، اس کے سارے وعدے جھوٹے نکلے، وہ مسٹر احمد جیسا بالکل نہیں ہے۔ میں نے اس کی منت کی کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جائے تو وہ بھڑک اٹھا۔ وہ بلا وجہ بات پر بھڑک اٹھتا ہے، ہفتوں ناراض رہتا ہے، ہر بار میں ہی اسے مناتی ہوں۔ میں اسے آسٹریلیا فون کرتی ہوں اور وہ فون ہی نہیں اٹھاتا۔ ماما میری قسمت آپ جیسی کیوں نہیں؟ آپ میں ایسا کیا ہے کہ آپ کو مسٹر احمد ملے؟ مجھ میں کیا کمی ہے کہ مجھے افراسیاب ملا؟ ماں زیب کو سمجھ آ گئی تھی کہ شانزے اتنی کمزور کیوں ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں اندر ہی اندر کیوں گڑتی جا رہی تھیں۔ شانزے احمد کو سوتیلے باپ کی حیثیت سے سخت ناپسند کرتی تھی، لیکن اپنی ماں کے شوہر کی حیثیت سے وہ اسے ہی آئیڈیالائز کرتی تھی۔ وہ احمد جیسے شوہر کو ڈھونڈتی رہی اور ماں زیب نے خود اسے اپنے ہاتھوں کھو دیا۔ مجھے آپ کے مسٹر کی بددعا لگ گئی ہے۔ ہاں انہی کی لگی ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں شانزے، لیکن میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے بہت ہمت کی کہ آپ کو فون کر کے بتا دوں، لیکن ماما میری جیسی لڑکیاں اگر جلد شرمندہ ہو بھی جائیں تو اعتراف نہیں کرتی۔ میری جیسی ہائی فائی لڑکیاں دنیا کو اپنی ٹھوکروں پر رکھنے والی غلطی کا اعتراف سٹیٹس دے کر کرتی ہیں۔ سیڑھیوں سے میرا پیر پھسل گیا تھا اور ہوش میں آتے ہی میں نے آپ کے مسٹر کا نام لے دیا تھا۔ انہوں نے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں اندر ہی اندر ان سے بہت حسد کرتی تھی اور آپ سے بھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ الگ ہو جائیں۔ اب ماں زیب شانزے کی شکل دیکھنے لگی۔ اس کی بیٹی احمد جیسا نہ ملنے پر دکھی تھی، رو رہی تھی اور وہ احمد کو کھو کر سکھی تھی۔ ماں زیب کے دل میں ٹیس کی ایک تیز لہر اٹھی۔ اتنے سالوں میں اس نے احمد کو صرف پسند کیا تھا جیسے کسی اچھے وفادار ملازم کو کیا جاتا ہے۔ وہی ملازم کہیں دور چلا جائے تو اسے یاد بھی کیا جاتا ہے، تو صرف کام کے لیے، وفاداری کے لیے، اور بس۔ بیٹھے بیٹھے ماں زیب چور چور ہو کر زمیں بوس ہو گئی۔ یہ پریم ریت ہے، خالی پلٹ آنے پر یہ صدائیں مردہ ہونے لگتی ہیں۔ پیا من کا دیا پریم روگ کی لو دینے لگتا ہے۔ پی پی پیا پیا۔ ماں زیب کھڑکی کے پاس رات کے آخری پہر کھڑی تھی۔ اب وہ داسی بنی ہے، اب اس نے اپنا بت توڑا ہے، اب اس کا وجود وہ بانسری بنا ہے جو پیا پیا کے سر بکھیرتا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے شانزے کو آگاہ کیا، میں لندن جا رہی ہوں، احمد کو ساتھ لے کر آؤں گی۔ اور جب رات اس نے احمد کے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی اور احمد باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو برسوں کا مریض ہے، جسے وہ دیکھ رہی ہے وہ اس کا احمد تو نہیں۔ اس پر نظر پڑتے ہی احمد کے وجود میں دم توڑتے پنچھی پیا نام کے دیے جل اٹھے۔ تم آ گئیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں، اب بھی نہ آتی تو مر جاتی۔ وہ رونے لگی تھی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ اگر آپ کوئی ناول پڑھنا یا سننا چاہتے ہیں تو اس کی ریکویسٹ بھی کمنٹس میں ضرور کریں، ہم وہ ناول آپ لوگوں کے لیے سرچ کر کے شیئر ضرور کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک اور خوبصورت ناول کے ساتھ ملیں گے۔